لیکن ہمارا خداوند یسوع مسیح زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پرفضل نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ پوتر کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں۔ ہم خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں شروع کیا ہے، اس کے پہلے باب کی تلاوت آج میں نے آپ کے لیے کی، اپنے لیے کی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس ریڈنگ پلان کو میرے ساتھ جوائن نہیں کیا ہے تو ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اس ریڈنگ پلان کو میرے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں، تاکہ ہم مل کر خدا کے پاک کلام کو پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ کی کتاب تک سارا کا سارا مکمل طور سے پڑھ سکیں۔ ہر روز خدا کے کلام کی گہری سچائیوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں خدا کے پاک روح کے وسیلہ سے۔ آج ایک بڑا خوبصورت تھاٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہر سال ایسٹر کے دنوں میں ہم اتنے خوبصورت پرستش کے گیت گاتے ہیں اور خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، خداوند کی تعریف کرتے ہیں، جن میں سے ایک گیت انتہائی خوبصورت اور مجھے بہت پسند ہے، ہالےلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا، کل دنیا دا نجات دہندہ ہو گیا۔ لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ انتہائی خوبصورت گیت صرف سال میں ایک دفعہ گایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ کبھی اس کو کلیسیا میں، گھروں میں، خاندانوں میں یا مقدس مجمع میں بالکل بھی گایا نہیں جاتا۔ حالانکہ یہ اتنی خوبصورت سچائی ہے، ہمارے ایمان کی گواہی ہے اور ہماری مسیحی بنیاد ہے یہ کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح زندہ ہے۔ پھر اسی سے ملتا جلتا ایک اور خوبصورت گیت ہے، زندہ ہے اب اور زندہ رہے گا میرا منجی پیارا، میرا منجی پیارا۔ اور یہ وہ خوبصورت گیت ہے، یہ وہ خوبصورت گواہی ہے خدا کے نام کی، جس کو ہم ساری دنیا کو بتاتے ہیں گا کے کہ میرا اور آپ کا منجی زندہ ہے۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور وہ واحد خداوند ہے جس کی قبر خالی ہے۔ تو کیوں نہ ہم یہ گیت سارا سال ہم چرچز میں گائیں، خاندانوں میں جب مقدس محفلیں سجیں تو یہ گیت ضرور گائے جائیں کہ زندہ ہے اب اور زندہ رہے گا۔ ایک دوسرے کو یہ امید کی کرن دکھانے کے لیے، ایک دوسرے کے اندر یہ وشواس جگانے کے لیے، ایک دوسرے کے اندر یہ ایمان اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے یہ گیت بار بار گاتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہالےلویا بولو یسوع زندہ ہو گیا، کل دنیا دا نجات دہندہ ہو گیا۔ کہ آپ کا اور میرا خداوند یسوع مسیح، آپ کا اور میرا منجی جو صلیب پہ ہوا، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا تاکہ وہ ہمارا کفارہ ادا کر سکے، ہمارے لیے آسمان پر گیا اور باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے، جہاں سے وہ آج بھی ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ ہمارا وہ درمیانی آج بھی درمیانی کا کردار بخوبی نبھا رہا ہے۔ میں گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ان گیتوں کو صرف سال میں ایک دفعہ نہیں بلکہ گاہے بگاہے جب آپ کا جی چاہے، جب آپ کو موقع ملے، ضرور ان گیتوں کو گائیں۔ کو بھی یاد دلاتے رہا کیجئے، دنیا کو بھی یاد دلاتے رہا کیجئے کہ آپ کا اور میرا خداوند، آپ کا اور میرا منجی اسی بات کو یاد رکھے جانے کے لیے، اسی بات کو یاد کروانے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے تلقین کی کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو، کہ پاک عشاء کی رسم نبھایا کرو، عشاء ربانی میں شریک ہوا کرو، اور اس رسم کو دہراتے رہنا صرف سال میں ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرنا، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ میں نے تمہارے لیے اپنی جان فدیہ میں دی ہے۔ میں گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے دوسرا کرنتھیوں پہلا باب، پولس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، اور بھائی تموتھیس کی طرف سے خدا کی اس کلیسیا کے نام جو کرنتھس میں ہے، اور تمام اخیا کے سب مقدسوں کے نام، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، جو رحمتوں کا باپ اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے۔ وہ ہماری سب مصیبتوں میں ہم کو تسلی دیتا ہے، تاکہ ہم اس تسلی کے سبب سے جو خدا ہمیں بخشتا ہے ان کو بھی تسلی دے سکیں جو کسی طرح کی مصیبت میں ہیں،
کیونکہ جس طرح مسیح کے دکھ ہم کو زیادہ پہنچتے ہیں اسی طرح ہماری تسلی بھی مسیح کے وسیلہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم مصیبت اٹھاتے ہیں تو تمہاری تسلی اور نجات کے واسطے، اور اگر تسلی پاتے ہیں تو تمہاری تسلی کے واسطے، جس کی تاثیر سے تم صبر کے ساتھ ان دکھوں کی برداشت کر لیتے ہو جو ہم بھی سہتے ہیں۔ اور ہماری امید تمہارے بارے میں مضبوط ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح تم دکھوں میں شریک ہو اسی طرح تسلی میں بھی ہو۔ اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس مصیبت سے ناواقف رہو جو آسیہ میں ہم پر پڑی، کہ ہم حد سے زیادہ اور طاقت سے باہر پست ہو گئے، یہاں تک کہ ہم نے زندگی سے بھی ہاتھ دھو لیے، بلکہ اپنے اوپر موت کے حکم کا یقین کر چکے تھے، تاکہ اپنا بھروسہ نہ رکھیں بلکہ خدا کا جو مردوں کو جلاتا ہے۔ چنانچہ اسی نے ہم کو ایسی بڑی ہلاکت سے چھڑایا اور چھڑائے گا، اور ہم کو اس سے یہ امید ہے کہ آگے کو بھی چھڑاتا رہے گا۔ اگر تم بھی مل کر دعا سے ہماری مدد کرو گے تاکہ جو نعمت ہم کو بہت لوگوں کے وسیلہ سے ملی اس کا شکر بھی بہت سے لوگ ہماری طرف سے کریں، کیونکہ ہم کو اپنے دل کی اس گواہی پر فخر ہے کہ ہمارا چال چلن دنیا میں اور خاص کر تم میں جسمانی حکمت کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے فضل کے ساتھ، یعنی ایسی پاکیزگی اور صفائی کے ساتھ رہا جو خدا کے لائق ہے۔ ہم اور باتیں تمہیں نہیں لکھتے سوا ان کے جنہیں تم پڑھتے یا مانتے ہو، اور مجھے امید ہے کہ آخر تک مانتے رہو گے۔ چنانچہ تم میں سے کتنوں ہی نے مان بھی لیا ہے کہ ہم تمہارا فخر ہیں، جس طرح ہمارے خداوند یسوع کے دن تم بھی ہمارا فخر ہوگے۔ اور اسی بھروسے پر میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ پہلے تمہارے پاس آؤں تاکہ تمہیں ایک اور نعمت ملے، اور تمہارے پاس ہوتا ہوا مقدونیہ کو جاؤں اور مقدونیہ سے پھر تمہارے پاس آؤں اور تم مجھے یہودیہ کی طرف روانہ کر دو۔ بس میں نے جو یہ ارادہ کیا تھا تو کیا تلون مزاجی سے کیا تھا، یا جن باتوں کا قصد کرتا ہوں کیا جسمانی طور پر کرتا ہوں کہ ہاں ہاں بھی کروں اور نہیں نہیں بھی کروں؟ خدا کی سچائی کی قسم کہ ہمارے اس کلام میں جو تم سے کیا جاتا ہے ہاں اور نہیں دونوں پائی نہیں جاتی، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس کی منادی ہم نے یعنی میں نے اور سلوانس اور تموتیس نے تم میں کی، اس میں ہاں اور نہیں دونوں نہ تھی بلکہ اس میں ہاں ہی ہاں ہوئی، کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں۔ اسی لیے اس کے ذریعہ سے آمین بھی ہوئی تاکہ ہمارے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ اور جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم کرتا ہے اور جس نے ہم کو مسح کیا وہ خدا ہے، جس نے ہم پر مہر بھی کی اور بیانہ میں روح کو ہمارے دلوں میں دیا۔ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اب تک کرنتس میں اس واسطے نہیں آیا کہ مجھے تم پر رحم آتا تھا، یہ نہیں کہ ہم ایمان کے بارے میں تم پر حکومت جتاتے ہیں بلکہ خوشی میں تمہارے مددگار ہیں، کیونکہ تم ایمان ہی سے قائم رہتے۔ پرانے عہد نامہ میں سے دیکھیں گے استثنا کی کتاب اس کا 16 باب، تو ابیب کے مہینے کو یاد رکھنا اور اس میں خداوند اپنے خدا کی فسح کرنا، کیونکہ خداوند تیرا خدا ابیب کے مہینے میں رات کے وقت تجھ کو مصر سے نکال لایا، اور جس جگہ کو خداوند اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے وہیں تو خداوند اپنے خدا کے لیے اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکری میں سے فسح کی قربانی چڑھانا۔ تو اس کے ساتھ خمیری روٹی نہ کھانا بلکہ 7 دن تک اس کے ساتھ بے خمیری روٹی جو دکھ کی روٹی ہے کھانا، کیونکہ تو ملک مصر سے ہڑبڑی میں نکلا تھا۔ یوں تو عمر بھر اس دن کو جب تو ملک مصر سے نکلا یاد رکھ سکے گا، اور تیری حدود کے اندر 7 دن تک کہیں خمیر نظر نہ آئے۔ اور اس قربانی میں سے جس کو تو پہلے دن کی شام کو چڑھائے کچھ گوشت صبح تک باقی نہ رہنے پائے۔ تو فسح کی قربانی کو اپنے پھاٹکوں کے اندر جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دیا ہو کہیں نہ چڑھانا، بلکہ جس جگہ کو خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے گا وہاں تو فسح کی قربانی کو اس وقت جب تو مصر سے نکلا تھا یعنی شام کو سورج ڈوبتے وقت گزارنا، اور جس جگہ کو خداوند تیرا خدا چنے وہیں اسے بھون کر کھانا، اور پھر صبح کو اپنے ڈیرے کو لوٹ جانا۔ 6 دن تک بے خمیری روٹی کھانا، اور 7ویں دن خداوند تیرے خدا کی خاطر مقدس مجمع ہو، اس میں تو کوئی کام نہ کرنا۔ پھر تو 7 ہفتے یوں گننا کہ جب سے ہنسوا لے کر فصل کاٹنی شروع کرے تب سے 7 ہفتے گن لینا، تب جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے دی ہو اس کے مطابق
اپنے ہاتھ کی رضا کی قربانی کا ہدیہ لا کر خداوند اپنے خدا کے لیے ہفتوں کی عید منانا، اور اسی جگہ جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے گا، تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور تیرے غلام اور لونڈیاں اور وہ لاوی جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو، اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے درمیان ہو، سب مل کر خداوند اپنے خدا کے حضور خوشی منانا۔ اور یاد رکھنا کہ تو مصر میں غلام تھا، اور ان حکموں پر احتیاط کر کے عمل کرنا۔ جب تو اپنے کھلیان اور کوہلو کا مال جمع کر چکے تو 7 دن تک عید قیام کرنا، اور تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور غلام اور لونڈیاں اور لاوی اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں، سب تیری اس عید میں خوشی منائیں۔ 7 دن تک تو خداوند اپنے خدا کے لیے اسی جگہ جسے خداوند چنے عید کرنا، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا تیرے سارے مال میں اور سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے گا۔ سو تو پوری پوری خوشی کرنا، اور سال میں 3 بار یعنی بے خمیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور عید قیام کے موقع پر تیرے ہاں کے سب مرد خداوند اپنے خدا کے آگے اسی جگہ حاضر ہوا کریں جسے وہ چنے گا، اور جب آئیں تو خداوند کے حضور خالی ہاتھ نہ آئیں، بلکہ ہر مرد جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بخشی ہو اپنی توفیق کے مطابق۔ اپنی قبیلوں کی سب بستیوں میں جن کو خداوند تیرا خدا تجھ کو دے قاضی اور حاکم مقرر کرنا، جو صداقت سے لوگوں کی عدالت کریں۔ تو انصاف کا خون نہ کرنا، تو نہ تو کسی کی روح رعایت کرنا اور نہ رشوت لینا، کیونکہ رشوت دانش مند کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادق کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے۔ جو کچھ بالکل حق ہے تو اسی کی پیروی کرنا، تاکہ تو جیتا رہے اور اس ملک کا مالک بن جائے جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے۔ جو مذبح تو خداوند اپنے خدا کے لیے بنائے، اس کے قریب کسی قسم کے درخت کی یہ سیرت نہ لگانا، اور نہ کوئی ستون اپنے لیے کھڑا کر لینا جس سے خداوند تیرے خدا کو استثنا کی کتاب اس کا 17 باب۔ تو خداوند اپنے خدا کے لیے کوئی بیل یا بھیڑ بکری جس میں کوئی عیب یا برائی ہو ذبح مت کرنا، کیونکہ یہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ اگر تیرے درمیان تیری بستیوں میں جن کو خداوند تیرا خدا تجھ کو دے کہیں کوئی مرد یا عورت ملے جس نے خداوند تیرے خدا کے حضور یہ بدکاری کی ہو کہ اس کے عہد کو توڑا ہو، اور جا کر اور معبودوں کی یا سورج یا چاند یا اجرام فلک میں سے کسی کی جس کا حکم میں نے تجھ کو نہیں دیا پوجا اور پرستش کی ہو، اور یہ بات تجھ کو بتائی جائے اور تیرے سننے میں آئے، تو جاں فشانی سے تحقیقات کرنا، اور اگر یہ ٹھیک ہو اور قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ اسرائیل میں ایسا مکروہ کام ہوا، تو اس مرد یا اس عورت کو جس نے یہ برا کام کیا ہو باہر اپنے پھاٹکوں پر نکال لے جانا اور ان کو ایسا سنگسار کرنا کہ وہ مر جائیں۔ جو واجب القتل ٹھہرے وہ 2 یا 3 آدمیوں کی گواہی سے مارا جائے، فقط ایک ہی آدمی کی گواہی سے وہ مارا نہ جائے۔ اس کو قتل کرتے وقت گواہوں کے ہاتھ پہلے اس پر اٹھیں، اس کے بعد باقی سب لوگوں کے ہاتھ۔ یوں تو اپنے درمیان سے شرارت کو دور کیا کرنا۔ اگر تیری بستیوں میں کہیں آپس کے خون یا آپس کے دعویٰ یا آپس کی مار پیٹ کے بابت کوئی جھگڑے کی بات اٹھے اور اس کا فیصلہ کرنا تیرے لیے نہایت ہی مشکل ہو، تو اٹھ کر اس جگہ جسے خداوند تیرا خدا چنے گا جانا، اور لاوی کاہنوں اور ان دنوں کے قاضیوں کے پاس پہنچ کر ان سے دریافت کرنا، اور وہ تجھ کو فیصلہ کی بات بتائیں گے، اور تو اسی فیصلہ کے مطابق جو وہ تجھ کو اس جگہ سے جسے خداوند چنے گا بتائیں عمل کرنا۔ جیسا وہ تجھ کو سکھائیں اسی کے مطابق سب کچھ احتیاط کر کے ماننا۔ شریعت کی جو بات وہ تجھ کو سکھائیں اور جیسا فیصلہ تجھ کو بتائیں اسی کے مطابق کرنا، اور جو کچھ فتویٰ وہ دیں اس سے دہنے یا بائیں نہ مڑنا۔ اور اگر کوئی شخص گستاخی سے پیش آئے کہ اس کاہن کی بات جو خداوند تیرے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے قاضی کا کہا نہ سنے تو وہ شخص مار ڈالا جائے، اور تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دور کر دینا، اور سب لوگ سن کر ڈر جائیں گے اور پھر گستاخی سے پیش نہیں آئیں گے۔ جب تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے اور اس پر قبضہ کر کے وہیں رہنے اور کہنے لگے کہ ان قوموں کی طرح جو میرے گردا گرد ہیں میں بھی کسی کو اپنا بادشاہ فقط اسی کو اپنا بادشاہ بنانا جس کو خداوند تیرا خدا چن لے۔ تو اپنے بھائیوں میں سے ہی کسی کو اپنا بادشاہ بنانا، اور پردیسی کو جو تیرا بھائی نہیں اپنے اوپر حاکم نہ کر لینا۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے لیے بہت گھوڑے نہ بڑھائے
اور نہ لوگوں کو مصر میں بھیجے تاکہ اس کے پاس بہت سے گھوڑے ہو جائیں، اس لیے کہ خداوند نے تم سے کہا ہے کہ تم اس راہ سے پھر کبھی ادھر نہ لوٹنا، اور وہ بہت سی بیویاں بھی نہ رکھے، تا نہ ہو کہ اس کا دل پھر جائے اور نہ وہ اپنے لیے سونا چاندی ذخیرہ کرے۔ اور جب وہ تخت سلطنت پر جلوس کرے تو اس شریعت کی جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی ایک نقل اپنے لیے ایک کتاب میں اتار لے، اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے، جس سے اس کے دل میں غرور نہ ہو کہ وہ اپنے بھائیوں کو حقیر جانے اور نہ تو دہنے نہ بائیں مڑے، تاکہ اسرائیلیوں کے درمیان اس کی اور اس کی اولاد کی سلطنت مدت تک رہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔